بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستاں کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کے فوج کے ساتھ نہ صرف رابطے ہیں بلکہ ان کی ڈیل ہونے کے قریب ہے۔ اور یہ بات انہوں نے کس طرح سے کی ہے؟ یہ بات انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ لودھرا کے اندر ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور وہاں پر انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو خود کو جمہوری کہتے ہیں نا، خود کو جمہوری کہنے والے فوج سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گرا دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ گل بن گئی دوواں جنیاں دی، اور اب ان کی حکومت کے دن رہ گئے ہیں تھوڑے۔ اچھا، اب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ یہ بات ایکچولی کر اس لیے رہے ہیں کہ وہ خود وہ ایک ہیرو بنانا چاہتے ہیں قوم کے سامنے، کہ دیکھیں جناب میں تو بہت کام کر رہا تھا اور میں نے بہت زیادہ لوگوں کے لیے سروسز دیں، پھر جو آیا کرونا کا وبا آئی تو اس میں دیکھ لیں پاکستان کو بہت کم نقصان ہوا، میں نے تو بڑی خدمت کی قوم کی، لیکن جو ہے نا سازش وہ میرے خلاف ہو رہی ہے۔ ایکچولی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فوج ان کے خلاف سازش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے یہ حکومت گر جائے اور اپوزیشن کی حکومت آ جائے، تاکہ جو ہے نا وہ یہاں پر جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ہو اور میں ان کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ ایکچولی وہ یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اتنے ڈرے کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ چیخا مارنی شروع ہو گئے ہیں نا۔ یہ چیخیں ہی ہوتی ہیں کہ جناب دیکھو میرے خلاف لگا جو، دیکھو میرے خلاف لگا جو، حالانکہ ہو کچھ نہ رہا ہو، یا کم از کم بادی نظر میں ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ جناب ہم کہیں کہ جناب فوج کی اور اپوزیشن کی کوئی ڈیل ہو گئی۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا پچھلے 1.5-2 سال کے اندر کہ شہباز شریف صاحب کی باقاعدہ طور پر آرمی کے کسی افسر کے ساتھ ایسی ملاقات ہوئی ہو جس میں ملک کے پولیٹیکل حالات کو ڈسکس کیا گیا ہو۔ کبھی نہیں دیکھا ہو۔ یہ اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان جو تھے وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کی کسی آرمی کے جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں پولیٹیکل حالات ڈسکس ہوئے ہوں۔ آپ نے آفیشیلی اس کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ذرائع کے ساتھ ہی چیزیں سامنے آتی رہیں۔ یا جاوید ہاشمی صاحب تھے، انہوں نے 2014 کے دھرنے کے دوران نکلے اور انہوں نے یہ اسلام آباد پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے اشاروں سے کہا تھا کہ جناب وہ اس طرح کر کے کہ وہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ آگے چلیں تو ہم جو ہے نا قبضہ کر لیں گے اور حکومت گرا دیں گے۔ تو یہ باتیں انہوں نے کی تھیں، لیکن آن دی ریکارڈ کبھی نہ فوج کی جانب سے نہ کبھی کسی سیاسی جماعت کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ جناب ہماری گفتگو ہوئی ہے اور ہماری گلاں طے پا گئی ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز کبھی نہیں ہوئی۔ یہ ہوتا ضرور رہا ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے رابطے رہے اور ان کی گفتگو ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر کوئی اچانک کوئی لانگ مارچ ہو گیا، کوئی اچانک 58 بھی جو ہے وہ اس کا استعمال کر لیا گیا، یا پھر کبھی ایسا ہوا کہ جناب ایک NRO ہو گیا۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ابو ظبی میں ملاقات کی تھی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک NRO ہوا تھا۔ تو یہ بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور جو رابطے تھے ان کا ہی نتیجہ تھا۔ ویسے پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان حکومتوں کو لانے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بہت اہم رول رہا ہے۔ یہ بات درست ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب یہ بات غلط ہے تو غلط ہے، کیونکہ سوائے میرا خیال ہے کہ جو ہیں اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب، کیونکہ ان کے سوا میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ایسی آئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آئی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو تھی وہ بھٹو صاحب کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور لیکن پھر الزامات بہت بڑے تھے اور واقعہ ایک بہت بڑا ہو گیا، ایک سانحہ ایک ایسا ہو گیا کہ پاکستان ٹوٹ چکا تھا، تو بھٹو صاحب مجبوری بن گئے تھے ایکچولی اسٹیبلشمنٹ ہی۔ اور اس کے بعد پھر 77 میں نئی ایک مارشل لا لگ گیا، پھر 88 میں بے نظیر بھٹو کو جس طرح سے حکومت دی گئی وہ بھی سب کے سامنے ہے، پھر 90 میں نواز شریف صاحب کو لایا گیا، پھر 93 میں پھر بے نظیر آئیں۔ تو یہ ایک جو سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے نا، اس میں کوئی اگر ہم کہیں کہ پچھلے 40-50 سال کی حکومتیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی آئی ہیں۔ ایمی کوکوے کے جناب مجبوری بن گئی تھی اور یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، مجبوری کے باوجود جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اسلم بیگ سے ملاقات کی تھی، اور اس میں اسلم بیگ نے انہیں بتایا تھا، اس وقت وہ آرمی چیف ہوا کرتے تھے، کہ آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے اور کیا کیا کام آپ نے نہیں کرنا۔ اسی طرح جو کیا اس کو کہتے ہیں نواز شریف صاحب، ان کے جب ابھی وہ الیکشن جیتے تھے صرف، یعنی وہ صرف وزیر اعظم بنے نہیں تھے، ابھی انہوں نے الیکشن
کہ رزلٹ آئے تھے تو اگلے ہی دن جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل پرویز کیانی صاحب، وہ جا کر ان کے رائیونڈ والے ہاؤس میں ان سے ملے تھے. تو وہ کس طرح مل رہے تھے؟ ابھی تو ایک بندہ وزیر اعظم بنا ہی نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر حکومتوں کا بنانا بگاڑنا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی ہوتا رہا ہے. تو ویسے یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ڈرامہ کب تک چلے گا یار. ہمارے ملک میں ایک آئین بھی موجود ہے نا، ایک کتاب ہے جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں، جس کے تحت ہم سب جو ہیں وہ برابر کے شہری ہیں، ہم سب کے حقوق ہیں. یہاں پر حکومت بنانے اور حکومت ختم ہونے کے طریقہ کار اس آئین میں درج ہیں. تو اس پر عمل کب ہوگا؟ یہ جو ایک رولا ہے، یہ جو ایک رونا پٹنا ہے، کچھ جو جمہوری لوگ ہیں وہ اس بات کے اوپر مسلسل چیختے چلاتے رہتے ہیں. اگرچہ یہ چیخنا چلانا اس وقت سیاسی جماعتوں کے سربراہ بھی پکڑ شروع کر دیتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہوتی، جیسا کہ مسلم لیگ نون بھی چیخ رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی چیخ رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی بہت یاد آ رہا ہے کہ جناب آئین ہوتا ہے اور اس پہ عمل ہونا ہوتا ہے. تو مولانا صاحب کو اس وقت تو یاد نہیں آیا جب وہ 70ویں ترمیم کر رہے تھے اور پرویز مشرف کو وردی سمیت صدر بنا رہے تھے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمارا قومی کریکٹر ایک بتاتی ہیں کہ ایکچولی ہم قومی کریکٹر ہمارا کیا ہے کہ ہم صرف اپنے فائدے کی خاطر ہی آگے جو چیز ہمیں پسند آتی ہے، ہمارے فائدے میں جا رہی ہوتی ہے، ہم اس کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور جب کوئی چیز ہمارے فائدے میں نہیں جا رہی ہوتی تو ہم آئین کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک ٹروپی ڈرامہ میں سمجھتا ہوں ہو رہا ہے. بڑی زیادتی کی بات ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی. دونوں طرف سے آئین کو جو ہے نا ایک مذاق کے طور پر، ایک ایسے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو ان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، لیکن عمران خان صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ فوج سے کہہ رہے تو یہ ایکچولی یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے انہاں دی گل بن گئی ہے شہباز شریف صاحب دی، اور میں ہن جان والا تے میں اس تو پہلے اپنا ایک لوگوں نو دس دیاں کہ فوج میں نہ لے کرن لگی جائے. لہٰذا وہ اب آنے والے وقت کی ایک قسم کی تیاری کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو پولیٹیکلی بچانا ہے، اور جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ معاشی جرائم جو انہوں نے کی ہیں، جو اس ملک کے عوام کے ساتھ جو انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے کہ لوگ بے روزگار ہیں، لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کھانے دے واندے پئے نے. ان حالات سے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے وہ اب ایک نیا جو ہے نا سلسلہ وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک طرح کی جو ہے نا وہ مطلب تڑی جلا رہے ہیں یا اکھاں دہا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو پھر میں سارے جڑے نا راز کھول دیاں گا. وہ اس طرح کی ایک ڈبل ایج جو ہے نا سوڈ وہ اس جملے کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا اس کو، اور دونوں طرف میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں جناب سب تو چنگا ہاں تے میرے تو علاوہ تہاڈے کول دوجا بندہ کوئی نہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. جو اسٹیبلشمنٹ فرض کر لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی عمران خان کو لے کے، جو کہ مسلم لیگ نون خاص طور پہ یہ بات کہتی ہے یا بلاول صاحب نے سب سے پہلے سلیکٹڈ کہا تھا، تو اگر فرض کر لیتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ اتنی ذہین اور اتنی زیادہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ انجینئر ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو جو کہ عمران خان جیسا شخص ہے، جس کے پاس بولنے کو، جس کے پاس کرنے کو، جس کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا، اس کو ملک کا وزیر اعظم بنا سکتی ہے، تو پھر یار جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ تو آزمودہ ہیں. انہوں نے تو 10 سال اس ملک کو، صوبے کو چلایا ہے، اور 10 سال میں جس طرح سے انہوں نے صوبہ چلایا اس کے سارے گواہ ہیں. اگرچہ کچھ میرے اس پہ ریزرویشنز ہیں، لیکن اوورآل اگر دیکھیں تو قوم ان کے 10 سال کو بڑا ایک سنہری دور تصور کرتی ہے. معاشی اعتبار سے بہت بہتری ہو رہی تھی، لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز مل رہی تھی، ایجوکیشن مل رہی تھی، جو ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کے لیے جو فنڈز تھے وہ مل رہے تھے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، یہ حکومت نے آ کے وہ سارا کچھ روک دیا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب میں ہی صرف ایک آپشن ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو یہ بات جو ہے نا بڑی عجیب و غریب ہے. لیکن پاکستان کے حکمرانوں کے اندر نا یہ خناس آتا ہے. یہ ایک پرابلم ہے ہمارا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ ہم سے پہلے اس دنیا میں اربوں انسان آئے اور چلے گئے، قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے یہ سمجھتے تھے کہ میرے بغیر ملک نہیں چلنا، ٹھیک ہے، یہ سماج نہیں ٹرنا، یہ دنیا تباہ ہو جائے گی میرے بغیر.
قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا خان صاحب کی اگر یہ سوچ ہے کہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا تو یہ بات ان کی سراسر غلط ہے۔ اب جو بات ہو رہی ہے اور جو میں نے بات کل بھی آپ سے کی تھی اور اس سے پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، اور وہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کن نکات پہ ہو رہی ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے سے احتراز برتیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف بھی نہیں بول رہے اور مریم نواز صاحبہ بھی چپ ہو گئیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2023 کا الیکشن جب ہوگا تو ادارے جو ہیں وہ بالکل ایک فیئر پلے رول پلے کریں گے، اور کسی قسم کا جو ہے نا کوئی کسی کی یعنی پخ نہیں ماری جائے گی، ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی آئین کے مطابق، یہ بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے ان ہاؤس چینج کی، تو ان ہاؤس چینج میں بھی اپوزیشن کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ تسی وکھرے وکھرے ہو جو نا تو عمران خان دے پچھو ہٹ جو، اسی انہوں آپ ہی ٹالیں گے، یہ ایک تیسری بات ہو رہی ہے۔ اور چوتھی بات جو ہو رہی ہے جس کے اوپر میں نے آپ کو اس دن بریک کی تھی، یہ بات کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو اہم ترین پوسٹنگز ہیں جن کے اوپر ابھی تک وہ لوگ براجمان ہیں جنہوں نے 2018 کا الیکشن چوری کروایا تھا میاں نواز شریف کے مطابق، تو ان کو ان کی پوسٹنگ سے ہٹایا جائے اور وہاں پر دوسرے لوگ غیر جانبدار لوگ جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں۔ اب جو بات اب تک رکی ہوئی ہے، بات چیت تو ہو رہی ہے لیکن جو ابھی تک بات رکی ہوئی ہے ان اہم ترین پوسٹنگز پہ رکی ہوئی ہے۔ لیکن میرے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے چیکا مارنی شروع کرتی ہیں نا کہ انہوں نے ڈیل ہو گئی، یا وہ کہہ رہے ہیں فوج سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کرا دو، تو وہ ایکچولی انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی ایسی رپورٹس آ گئی ہوں گی کہ اب وہ اہم ترین پوسٹنگ جو ہے نا ان کے اوپر دوسرے لوگوں کو تعینات کر دیا جائے گا، اور عمران خان جو ہیں وہ بالکل ولنریبل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اشارہ ہے جس کے بارے میں عمران خان نے نا ایکچولی اشارہ دیا ہے کہ جناب میرے دن رہ گئے یہ تھوڑے تے میں ہوں پھر تم دساں کہ میں کون ہوں، یہ ایکچولی وہ پیغام دے رہے ہیں اس بیان کے ذریعے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہوتا ہے نا اور بڑا ان کو پریز کر کے لائی ہوتی ہے، اور جب وہ ان کو اٹھا کے نیچے پٹکتی ہے نا تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کسی کا کہ وہ جناب پھر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اکڑ فون دکھائے تخت سے اترنے کے بعد، کیونکہ پھر ان اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کا تختہ کرنے کے بھی جو ہے نا ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور خان صاحب کی ایسی بہت ساری چیزیں، بہت ساری غیر اخلاقی مواد اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک موبائل بھی تھا، وہ بڑا مشہور ہوا تھا، موبائل گواچ گیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ساری یعنی عائشہ گلیلئی بھی آپ کو یاد ہوگی، اور پھر بہت سارے دیگر معاملات، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس محفوظ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو ضائع نہیں کیا کرتے، وہ وقت پہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال خان صاحب نے رولا پانا شروع کرتا جے کہ انہاں دی ڈیل ہو گئی تو میں گیا جے، یہ ایک آج کی نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ خان صاحب نے خود اس بات کو قبول کر لیا ہے۔ تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔